اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درجہ ششم مضمون اردو پیارے بچوں اس موضوع پران سو ایثار کا جذبہ یت مز عدنان تو شیبہ سن کہانی پور کہ کت کن تمن اولاد کی تمو روٹ پتہ تیس کالس منگتہ اخ بچہ یمس زین ناو تو تم پتہ زائے تمن مگر پنن بچہ تہ پتہ کت کن گو بے توجہ ہند شکار یہ زین تو مگر زین یل گر دراو تو سہ محنتی تم کر واریاہ محنت تو تم کر ترقی سہ بنیو بوڑ مہنیو ہم آلریڈی بوڑ مہنیو مگر تم سند بچہ درائے نہ اصل کی تو تمو کور تمس ستن وفا تہ کہین وچھن امک سوالات بہ دمو تہ سوالن ہنٹ پتہ لکھزو تھی آرام سان پتہ ترامو بہ امک فوٹو تہ تہ تو فی الحال ون بہ یتھ مز صرف ویڈیوس مز ونمو یوت بہ کیا لکھن پتہ ترا بہ کاپی پہ لکھت تہ اس کہانی کا سب سے اہم کردار کون ہے جس پہ اس کا کہانی پرو تر مجھ کریکٹرس آسان کردار ات کہانی بروٹ پکناوان تو ات اندس واتناوان تو اس پہ ات وچان ام کہانی ہند مرکزی کردار اہم کردار سہ زین تک تم سندے پہ یہ شروع گژھان تم سندے پہ یہ ختم گژھان عدنان اور شیبہ بچہ گود دینے کے لیے کیوں مجبور ہوئے گوڑ گژھِ سوال اصل پہ بوزن تمیک معنی گژھِ فکرِ ترُن پتہٕ چھُ جواب دیُن گژھان آسان عدنان تو شیبہ کیازِ گئی مجبور کہ تمن پیو بچہ منگتہ رٹن عدنان اور شیبہ بچہ گود لینے کے لیے مجبور ہوئے یا اس وجہ سے مجبور ہوئے کیونکہ ان کے ہاں اپنی کوئی اولاد نہ تھی تیلے انسان بچہ آنا کنس نش یل تمس پن بچہ آس نا کہیں امن تہ پن بچہ گود دیے گئے بچے کا نام بتائیے یہ سہل گود دیے گئے بچے کا نام زین تھا زین گھر سے کنارہ کش ہونے پر کیوں گر نیرنس پہ کیاز گو یہ مجبور اس زین سہ گو مجبور کہ سہ دراو گر تکیاز یل تمس باسیو کہ گریک ماحول تم سند خاطر ٹھیک کہین توے گو سہ پتہ زین گھر سے کنارہ کش ہونے پر اس لیے مجبور ہوا کیونکہ اس نے اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کے رویے میں کافی تبدیلی دیکھی زین کے علاوہ عدنان اور شیبہ کے اور کتنے بچے تھے زین کے علاوہ عدنان اور شیبہ کے اور 2 بچے تھے بے بچے بچہ جننے کے بعد شیبہ میں کیا تبدیلی آئی امس میں یلی بچے میں زائے بچہ جننے کے بعد شیبہ میں یہ تبدیلی آئی کہ وہ زین کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی بلکہ وہ صرف اپنے نئے بچے جو اس کے خود کے بچے تھے ان کی طرف توجہ دیتی تھی عدنان کے دیوالیہ ہونے کے کیا اسباب تھے عدنان کے دیوالیہ پن ہونے کے یہ اسباب تھے کہ ان کے بچوں نے ان کے کام کار کو نہیں سنبھالا جو ان کا کام کاج تھا اس کو نہیں جو ان کا کارخانہ تھا جو ان کی فیکٹری تھی اس کو نہیں سنبھالا ان سے جو بچوں اوکن توجہ عدنان کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر نے کیا بتایا عدنان سے دود کورن ڈاکٹر کیا ون ساری کہانی مز پڑھ عدنان کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ اگر ان کا گردہ جلدی تبدیل نہیں کیا گیا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے زین کو عدنان کی بیماری کی اطلاع کیسے ملی کہانی پرو تو ات مجھ یوت یوت ون زینس کت کن لوگ پتہ عدنان بیمار زین کو عدنان کی بیماری کے بارے میں ایک اشتہار کے ذریعے سے اطلاع ملی اخبارس مز اشتہار آمت تمی سے لوگ امس پہ عدنان کا علاج کیسے عدنان کا علاج کت کن گو عدنان کا علاج اس طرح ہوا کہ زین نے اسے اپنا ایک گردہ دے دیا زین دیت تمس پن گردہ تتھے کن گو تمس علاج زین نے اپنے باپ اور بھائیوں کو تباہی سے بچانے کے لیے کیا کیا زین نے اپنے باپ اور بھائیوں کو تباہی سے بچانے کے لیے ان سب کو اچھے پوسٹس پر لگایا اور ان سب کو راہ مستقیم پر لایا اور اس طرح ان کو برباد ہونے سے بچایا اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ بھی غلط سلوک نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا چاہیے اچھا سلوک کرنا چاہیے اور جو ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی ہے جیسے عدنان نے زین کے ساتھ نیکی کی اور وہ نیکی اس کے کام آئی آخر میں وہی نیکی اس کے کام آئی اگر اس نے زین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوتا اس کے ساتھ بچپن میں نیکی نہ کی ہوتی تو شاید عدنان کی جان نہ بچتی ہمن سوالن دیو تھی ات کن نظر تھی کرو کوشش پان لکھنس
اِنشاء اللہ کَرٕ بہٕ کٲم بہٕ لیکھَکھ یہِ کیٚنٛہہ یِم سوال پَتہٕ ترٛاومو بہٕ تۄہہِ یِم بیٚیہِ وَٹسیپَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ لیکھِو